قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ایون کہ ہم خود جو ہے نا زندگی میں کچھ اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے وہ نہیں کریں نا، تو بس اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے نا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے ہر موقع پہ لبیک کہنے والا اور پھر اس میں جمنے والا بنا دے، اور ہمارا سب کا یہ سب کوشش کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس سیریز سے فائدہ ہو رہا ہوگا، ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم جس چیز سے خود گزرنے والے ہوں اس کو اوور لک کر کے ہم دوسروں کی فکر کرتے رہیں، یہ بات درست نہیں۔ گناہ حقیقت میں ہر انسان کے اپنے ہی چہرے پہ لگا ہوا ایک داغ ہے گناہ،
اور جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھنے لگتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے چہرے کے داغ دھبوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جتنا دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، اتنا اپنی اصلاح کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین ماشاءاللہ خاص طور پہ اپنے چہرے کے بارے میں بہت کیوریس ہوتی ہیں۔ یہاں دانہ ہے، یہاں پمپل ہے، اور جو لوگ سکن کیئر سے متعلق ہے، آپ جا کر دیکھیے ہزاروں روپے کا علاج کراتی ہیں خواتین، کیونکہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے انسان گندا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو گناہ بھی اصل میں اسی قسم کی ایک گندگی ہے جس کو ہم اگر محسوس کر جائیں تو پھر ہماری زندگی میں انشاءاللہ تعالی بہتری آنے کی بہت ساری امید ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے عقل و فراست سے کام لینا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گناہوں کے اثرات۔ اب تو یقیناً ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اس لفظ کو ایسے سمجھنے لگے بیماری کے اثرات، تکلیف کے اثرات۔ زندگی میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں، تو وہاں آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کو گناہوں سے کتنی بدبو آتی ہے، کیونکہ گناہوں سے بو ختم ہو جائے تو گناہ آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ برائی کے ماحول کو دیکھ کر کبھی برائی کے یوز ٹو نہیں بنو۔ کیوں نہیں بنو؟ اس لیے کہ برائی جب انسان کے اندر آتی ہے نا، کسی اور کی شروع میں آئے تو آپ اس کو برا کہیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر آپ بدل جائیں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ کوئی بات نہیں، اٹس ناٹ بیڈ تھنگ۔ تو جب ہم برائی کی بو محسوس نہیں کرتے تو پھر ایک دن ہم اس میں انوالو اور پھر اس کے بعد انڈلج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کسی سے پسینے کی بو آتی ہے تو ہم ایک سیکنڈ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، میرا حال ابکائیاں آنے لگ جائیں۔ اسی طرح کسی کے منہ سے بات آئے، اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں اس وقت، آپ سمجھ گئے، اس سے زیادہ آپ کو گناہوں سے بو آئے گی۔ کب؟ جب آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں گے۔ ہم اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب ہم صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں شاور کے بعد تو اپنے آپ کو حد البسا پسینے سے، گندگی سے بچاتے ہیں، کیونکہ صاف کپڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کبھی صبح میں گھر میں اور خاص طور پہ کچن میں کام کے دوران پسینہ آ جائے تو پھر آپ یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، چلو اب کپڑے تو بدلنے ہیں، چلو یہ بھی صفائی بھی ہو جائے، پھر ایک ہی دفعہ چینج کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر بو بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں۔ صاف ستھرے بندے کو فوراً بو آئے گی دوسرے سے، گندے بندے کو بو کیا آئے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کہے گا کیا ہے، پھر کیا ہے۔ بس اس کو لکھ لیں، گناہوں کے بارے میں سینسٹیو ہونا، حساسیت گناہوں کی ایمان کی علامت ہے۔ مومن کو تو چھوٹا سا گناہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہے جو اس کے سر پہ گرے گا، اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پیج 120 پہ نیا ٹاپک ہے، عقل کے تقاضے پر عمل کرنا کامیابی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کسی چیز کی طرف عقل بلاتی ہے تو کسی چیز کی طرف دل خواہش کے رستے مائل کرتا ہے، حالانکہ عقل کا تعلق بھی دل سے ہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے، ہر جملے پہ نا سوچا کریں، روک کے سوچ لیں تو پھر بھی اگلے پہ آ جائیں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ تو سوچئے میں نے کیا کہا۔ جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے تو فطانت و ذہانت اور ذکاوت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ مشکل لفظ ہے، ذہانت آسان ہے، ذکاوت وہی ہے جس کو ذکی کہتے ہیں نا، فلاں بڑا ذکی، ذکیہ بڑا معروف نام ہے ہمارے کلچر میں۔ ہماری ایک بزرگ سسٹر تھی، ان کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں ٹھنڈک ڈال دے۔ قرآن پڑھ کے گئی ہیں، اللہ کرے ان کا اچھا ہی معاملہ ہو۔
تو ان کا نام زکیہ تھا، تو زکیہ کو ذہن میں لائیے۔ فطانت، فتین کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، فتنہ، فتن پھاٹنے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک لمبا خان قصہ ہے، لیکن بس سمجھ لیجئے کہ انسان کی عقل صحیح ہو اور کامل ہو تو پھر انسان کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے، یہ کہہ لیں۔ ہوشیار آدمی پر جب کوئی افتاد آ جائے، افتاد کہتے ہیں مصیبت کو، وبا، پریشانی، ایمرجنسی، ایکسیڈنٹل کنڈیشنز، تو اس سے آسانی کے ساتھ نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر چور ظریف و ہوشیار ہو تو ہاتھ کٹنے سے بچ جاتا ہے، جبکہ غافل شخص اپنے لیے پریشانی کے کام ڈھونڈتا ہے اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی چور چوری بھی کر لے گا نا تو پھر بھی بچ جائے گا، کیسے نکل جائے گا ادھر سے، یا کہہ لیں کہ واقعی ہوشیار ہوگا تو چوری کرے گا ہی نہیں کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے۔ لیکن غافل بندہ خراج جاتا اپنے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے۔ آپ اس کو ذرا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال کر دیکھیے، کچھ سسٹرز بھی اور آف کورس ایسے بردرز بھی بہت ہوں گے جو ہر وقت ٹربل میکر ہوتے ہیں، پرابلم کریٹر، اور وہ ہر وقت نا کنفیوژن کھڑی کرتے ہیں۔ اگر بیوی ایسی مل گئی تو مرد کی زندگی عجیب ہے، ہر وقت وہ ہولتا رہے گا۔ ایک فون کال آئے گی، آپ کہے گا جل تجھے لال تو آئی بلا کو اٹھا دو، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، پتہ چلا وہ ٹیپ جو ہے وہ اس میں پانی نکل رہا ہے، اب گٹر بند ہو گئے۔ میاں بیچارہ آفس میں بیٹھا ہے اور بیویاں جو ہے وہ کپاتی رہتی ہیں۔ وہ ایک کسی نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کی بیویاں بڑی کپتی ہوتی ہیں تو اس مرد کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے، ہر بات پہ اس نے کپت ڈال لینا، یعنی لڑائی کرنی ہے، جھگڑا ہی ڈالنا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کسی کو کوئی کپتی ملے اور نہ کپتا ملے۔ اب جن کو نہیں آتا یہ لفظ وہ معذرت معاف کر دیں۔ مراد ایک ایسا بندہ جو ہر وقت پرابلم غصے میں، ادھر دماغ نہیں کام کرتا، سامنے چیز پڑی، کدھر ہے کیا کیا، کھانا نہیں، گرم روٹی کیوں پکا دی؟ بھائی روٹی، اچھا ایک میاں تھے، اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں میں رکھے، گرم روٹی چاہیے، جب آؤں تو روٹی گرم ہو لیکن منہ نہ جلے۔ بھئی اب وہ بیچاری کیا کرے، ٹھنڈی پکائے گی کہ گٹ کہیں گے ٹھنڈی دی، تو گرم دی تو کہیں گے منہ جل گیا، یعنی روٹی ہو گرم لیکن منہ نہ چلے۔ بڑا میزریبل ہوتا ہے بندہ ایسے بندے کے ساتھ۔ آپ کے آرگنائزیشن میں ایک ایسا بندہ آ جائے، سارے پریشان رہیں گے، ہر وقت آپ کے پاس ایمرجنسی ہی لگی رہے گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہوشیار ہوں، سمجھدار ہوں گے نا تو بہت ساری غلط چیزوں میں سے بھی اللہ آپ کو نکال دے گا۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو نظروں سے اوجھل تو کر دیا، قصہ آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یوسف سے ہمارے باپ کو زیادہ پیار ہے تو چلو اس کو نکال دیں۔ اور آج بھی کچھ ناسمجھ لوگ یہی حربہ اختیار کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی محبت کو چھینو اور پھر وہ تم سے محبت کرے۔ سننے میں بھی کتنی عبث بات ہے۔ کچھ لڑکیاں سسرال میں جا کر اپنے شوہر کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہیں، اس کی ماں کے اس کو خلاف کرو، باپ بہن کے خلاف کرو، سب اپنے رشتوں سے ان کو کاٹ کے اپنا بنا لو، پھر یہ سارا دن تمہارے آگے پیچھے پھرے گا۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جس عورت یا لڑکی نے اپنے سسرال کو نظروں سے گرانے کی کوشش میں اپنے میاں کے کان بھرے، وہ کبھی اپنے شوہر کی محبت نہیں لے سکے گی، پکی بات ہے۔ اب وہ شوہر ہی کوئی بدو ٹائپ کا ہے اور بیوی کے پیچھے تو جو باتیں، لیکن اگر وہ کوئی واقعی مہذب انسان ہے نا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ عورت کیا فساد ڈالتی ہے، جب سے میرے گھر میں آئی ہے کیا میری ماں خراب ہو گئی ہے؟ تو بہرحال دوسروں کی محبت لی تاکہ توجہ ملے، اور اس فعل سے والد ان سے ناراض ہوں گے، پھر ان کو کنویں میں ڈال کر کہنے لگے، یعنی نظروں سے اوجھل تو کر دیا مگر یہ نہ سوچا، یہ جملہ دوبارہ سنیے، حضرت یوسف کو نظروں سے اوجھل تو کر دیا نا، مگر یہ نہ سوچا کہ یوسف کا غم ان کی طرف توجہ دینے کی راہ میں حائل ہوگا، اور اس فعل سے والد صاحب ان سے ناراض ہوں گے۔ پھر ان کو کنویں میں ڈال کر کہنے لگے کہ کسی قافلے کا کوئی شخص ان کو اٹھائے گا، اور یہ خیال ہی نہ رہا کہ جب وہ اوپر آئے گا ہماری ساری باتیں بتا دے گا، اور وہ والد صاحب تک پہنچ جائیں گی۔ والد صاحب کیا کہیں گے؟ یہ ہے غفلت۔ پھر والد کے پاس آ کر بھیڑیے کے کھا جانے کا بہانہ رچایا،
مگر ان کی قمیص کو صحیح سالم لائے۔ اگر اس کو پھاڑتے تو کم از کم بھیڑیے کے کھا جانے کا شک ہو سکتا ہے۔ پھر جب مصر میں ان کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوسرے بھائی کو میرے ساتھ لے کر آؤ، یعنی اپنے دوسرے بھائی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ اگر وہ بیدار مغزی یعنی بہت یہ کہنا انٹلیکچوئل ہو کے یا حاضر دماغی کے ساتھ سوچتے تو سمجھ جاتے کہ مصر کے بادشاہ کو ہمارے بھائی سے دلچسپی کیوں ہے، یعنی سوچا ہی نہیں انہوں نے یہ بات کہ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں اس میں، اور اس سلسلے میں ان سے گفتگو کرتے۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام کو ان باتوں کا خیال ہوا تو فرمانے لگے اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے متعلق والد صاحب کو باخبر کرنے سے بذریعہ وحی منع کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ بذریعہ خط اپنے بارے میں مجھے مطلع کیوں نہ کیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے منع فرمایا تھا۔ تو یعقوب کا رونا حضرت یوسف کی جدائی پر نہیں تھا بلکہ ان کی فہم و فراست کی وجہ سے تھا۔ اب آپ دیکھیے کیا تعویل ہے نا، جنہوں نے بھی سورہ یوسف تفسیر سے پڑھی ہے وہ تو سمجھ گئے، جنہوں نے نہیں سمجھی انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ لیکن اس پورے قصے میں کتنے نقطے ہیں سمجھنے کے، یعنی بار بار ان کے بھائیوں کی مت ماری گئی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ انسان کی عقل کامل ہو تو وہ پھر فہم و فراست سے کام لیتا ہے۔ جب آپ غلط کام کرتے ہیں اپنی طرف سے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لیکن اپنے خلاف حجت قوام کھڑی کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے باتیں ہم نے پڑھی واقعات سنے یہ عام زندگی میں بھی دیکھیے، وہ لڑکیاں جو اپنے سسرال کی برائیاں کریں یا جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے بات کی نا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر جاتی ہیں کہ میاں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایسے بس جھوٹے مکر کے باتیں اور کچھ نہیں، یہ جھوٹے ٹسوے بہا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ جب انسان کی عقل کامل ہو تو فطانت اور ذہانت تیز ہو جاتی ہے، ذکاوت محفوظ مضبوط ہو جاتی ہے، انسان مشکل سے نکلنے کی آسانی سے تدبیریں پا لیتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی عقل و فراست کو ہم نے اس قصے میں دیکھا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ عقل اور فراست سے کام لینا چاہیے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا عمل وہ سب دیکھ بھال رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی نہ سمجھی کے اوپر رو رہے ہیں کہ میرے بچوں کو ہو کیا گیا۔ تو میں نے انشاءاللہ اپنے لیے اس میں بہت کچھ لینا ہے اور لے لیا ہوگا ہم نے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہمیں وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو کلاسوں میں اسٹوڈنٹس بن کر بیٹھنے والوں کو استاد بھی نہیں سکھا سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین پہ لے جائیں اور اپنے لیے چند سوال لکھیے۔ کیا جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یعنی کوئی حادثاتی صورت پیش آتی ہے تو میرا دماغ کام کرتا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہے، اس وقت میرا دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا۔ کبھی کہیں گے نہ ٹھہر نہیں، میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ لکھ کے رکھیے، جو بندہ مشکل حالات، اچانک حالات، ایڈورسٹی، ایمرجنسی میں ہوش اور اپنے حواس کھو دے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، مضبوط پرسنالٹی نہیں، آپ لیڈر نہیں کبھی بنیں گے، کیونکہ ایسا شخص لیڈر بن جائے مثلا ڈرائیور بن جائے پوری بس کو گرا دے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے کدھر جانا ہے۔ لیڈرشپ کوالٹی کی بہت بڑی خوبی بیدار مغز اور دماغ کھول کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص دو طرح سے، اخلاص کوئی لفظ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، آ ای او ہوتا ہے، اے یہ ای کچھ بھی لفظ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ضرورت ہے ہر عمل میں اخلاص کی، اور وہ ہوتا کیا؟ ہر عمل
اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ ہی سب کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہے۔ خواہش نفس کی موافقت یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے روگردانی ہرگز نہ ہو، ورنہ معاملہ الٹا ہو جائے گا اور تیرا مقصود فوت ہو جائے گا۔ پہلے تو اس ایڈوائس پہ غور کیجئے نا، ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہم سارے ہیں لیکن نبھاتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر ہر عمل آپ کا اللہ کے لیے ہو نا تو پھر آپ کے لوگوں سے شکوے کیوں ہیں، گلے کیوں ہیں، ناراضگیاں کیوں ہیں؟ آپ بات بات پہ پھر تانے کیوں دیتے ہیں، پھر الزام کیوں دیتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، میں نے تو آپ کے گھر والوں کی اتنی خدمت کی، آپ تو خوشی نہیں ہوتے۔ میاں کو دیکھ کر ساس کی اور سسرال کو دیکھ کر میاں کی عزت کرنا، یہ اخلاص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کسی عمل کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ کب چلتا ہے؟ تعریف اور تنقید سے اوپر اٹھنا۔ یہ نہیں کہ کوئی تعریف کی چابی لگا دے تو آپ تیز ہو گئے تھک 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 تھک، اور 4 دن کوئی آپ کو پوچھے نہ کچھ، آپ کے عمل پہ آپ کو کوئی شاباشی نہ دے تو آپ کہتے ہیں فائدے کوئی نہیں، کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب اپنے آپ پر اس کو لے سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو اس میں دیکھیں، ورنہ یاد رکھیے کہ خواہش نفس ہو یا مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے نا تو معاملہ الٹا پڑ جائے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من ارد الناس بسخط اللہ عاد حامدہ من الناس ذامن، جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا تو لوگوں میں سے اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی بیان کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، کہاں ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض؟ سیدھی سی بات ہے، خوشیوں میں۔ بعض لوگوں کا تو صرف زبان حال سے انداز کیا ہوتا ہے کہ لو اب خوشیوں میں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے؟ اب آپ اس کو سیٹ کیجئے، لو جی اب بیٹے کی شادی اور بیٹی کی شادی اور پہلی خوشی اور آخری خوشی، اب اس موقع پہ نہیں کرنا کچھ تو اور کیا کریں؟ تو اصل میں ہم خوشی دینے والے کو ناراض کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی ہی پاکیزہ زندگی ہے، لکھ لیں اس کو۔ سورۃ نحل، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، 14 پارے کا تھیم تھا ہمارے DQ21 میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور یہ بڑی پیاری زندگی ہوتی ہے، ایک بے خودی کا احساس اور سب سے بے نیاز ہو کر رب کے نیاز مند ہونے کا احساس ہے۔ اگر تم کہو کہ اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے تو میں عرض کروں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر امر کی جمع حکم ڈوز کا امتثال اور نواہی سے بچنا، اس کی حدود کی رعایت کرنا اور اس کے قضاء و قدر پر راضی ہونا، 2 چیزیں۔ تیسری، خلوت میں حسن ادب کو ملحوظ رکھنا، یعنی اس کا لحاظ رکھنا، جلوت میں اس کی یاد میں ہمیشہ مگن ہونا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، دعا پر مداومت من دوام، ہمیشہ کی مراد ہے۔ دعا پر مداومت سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازیں گے اور توکل کی دولت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی تجھ سے محبت ہوگی اور تیری زندگی صدیقین کی زندگی جیسی ہوگی۔ اگر اس جیسی زندگی نہ ہوئی تو اس میں کوئی خیر نہ ہوگی، جبکہ اکثر لوگوں کی زندگی اس سے مختلف ہے، اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور ساری قلبی توجہ کو اس کی طرف مرکوز کرتے ہیں، یعنی کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اور حد سے زیادہ لالچ کر کے حصول رزق میں جان کھپاتے رہتے ہیں، مگر حاصل وہی ہوتا ہے جو ان کے لیے مقدر ہوتا ہے، لیکن وہ محبت الہی اور قرب خدا بندی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسی زندگی تو جانوروں کی سی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہم نے اس ٹاپک میں سیکھ لی
جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کرنا. اپنے لیے عمل لکھ لیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا تو لوگوں میں سے اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کریں گے. یہ حدیث پڑھی ہم نے. اور آپ اس کو آزما لیجئے. مثال دیتی ہوں. لوگ کہتے ہیں پیئر پریشر ہے نا, سب کہہ رہے ہیں ان کی خوشی ہے. مثال دیتی ہوں کہ ہمارا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے. لوگوں میں ایک نام بھی ہو جاتا ہے, ان کے گھر پہ کلاس ہوتی ہے, یہ وہاں تجوید کراتی ہیں, باتیں, ہر ایک کا ایک تعارف ہوتا ہے. لوگ ہم سے بہت جلدی اچھی امیدیں لگا لیتے ہیں, خاص طور پہ جب ایک انسان دین کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. اب اتنے میں آپ کے گھر میں خوشی کا کوئی وقت آ گیا, آپ کے بچی کی شادی ہے. اب آپ کو کیا کرنا تھا؟ نمبر 1 اللہ کا ڈر, آف کورس اس کی رضا. دوسری بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کام دیا ہے اس کام کی لاج رکھیے, کیونکہ اگر ڈاکٹرز ہی بد پرہیزی کرنے لگ گئے تو مریض کہاں پرہیز کرے گا؟ اب آپ کہتے ہیں نہیں نا, چلو نا لوگوں کی خوشی کچھ تھوڑا سا کر لو, یہ ہے چلو تھوڑی بے پردگی اور تھوڑی سی شیطانی باتیں. اب آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جس پہ اللہ خوش نہیں ہے, لیکن لوگ گھر جا کر آپ کو باتیں کریں گے. لکھ لیں. میں اکثر سوچتی ہوں, آپ کو بھی کہوں گی اگر آپ میں سے کچھ لوگ ابھی ان بٹوین ہیں, کچھ ہم بدلتے ہیں قرآن پڑھ کے, باقی ہمیں لوگ بدل دیتے ہیں باتیں کر کر کے. ویسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ایسے خاندان کے فیملی کو میں جانتی ہوں کہ پہلے ویسے ہی تھے جیسے سب تھے, کچھ نہ کچھ اچھے لحاظ کے ساتھ. پھر دین آ گیا, انہوں نے عمل شروع کر دیا. اس میں جب عمل ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں پھیلی بھی رسم و رواج اور یہ وہ چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم مہندیوں میں نہیں جائیں گے, اپٹنوں پہ نہیں جائیں گے, ادھر نہیں جائیں گے, جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. اس پہ میں کیا کہوں. اب کیا ہوا کہ نہیں جاتے تھے. اتنے میں کوئی بڑے ہی قریبی کے گھر ایسا پروگرام آ گیا, اس نے مجبور کر کے لاڑ پیار میں بلا لیا. اب کیا ہوا, یہ ادھر چلے گئے. جب یہ ادھر گئے نا تو وہ سب جو 2-3 جگہوں پہ نہیں گئے تھے نا, ان کو تو بات کا موقع مل گیا. اچھا جی میکے میں شادی آئی تو چلے گئے, بھائی کے گھر شادی آئی تو چلے گئے, اور وہ دیور کے گھر شادی تھی تو نہیں گئے. بس یہ باتیں پھر آپ کو اگلی دفعہ کہتے ہیں خبردار اب میں نے بھائی کے گھر بھی نہیں جانا. تو بعض دفعہ باتیں ہمیں بدلا دیتی ہیں. جو اللہ کا بن جاتا ہے نا, اس کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی ہے پاکیزہ زندگی. دیکھیں اس میں خوشی بھی ہے اور خوشحالی بھی ہے, اندر کا سکون بھی ہے اور باہر کا. اور لکھ لیں ایک جملہ, بے نیازی. کوئی جلتا ہے تو جلے, وہ رکشوں اور گاڑیوں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا جلنے والے کا منہ کالا. کوئی جلتا ہے تو پھر جلے. آپ کی زندگی ایسی ہو جاتی. میں اچھی لگ رہی ہوں, گڈ. میں بری لگ رہی ہوں, گڈ. آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں, اوکے. آپ مجھے برا اٹس اوکے. یعنی اس کو بعض دفعہ لوگ پراؤڈنس کہنے لگتے ہیں. بڑا تکبر ہے ان کو, بڑا مان ہے ان کو. تو ٹون ذرا ہلکی رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے. لیکن ویسے اپنے بارے میں ہمیشہ یہ کہیں رب راضی تو جگ راضی. تو اگر آپ کی زندگی پاکیزہ ہوگی نا تو آپ اللہ کے حکموں کو مانیں گے, اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچیں گے, اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کریں گے, پھر قضا و قدر پہ راضی رہیں گے اور ہمیشہ اللہ سے مانگیں گے, اور خلوت اور جلوت یعنی تنہائی اور شہنائی میں اللہ کی یاد میں مگن رہیں گے. دعا ہمیشہ کریں گے, اللہ کی محبت اور توکل ملے گی, اور صدیقین جیسی زندگی ملے گی. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے, لیکن واقعی وہ گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک گناہ جس کو گناہ سمجھنے اور کرنے میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ہے خود پسندی. عجب کہتے ہیں اس کو عربک میں عجب, اور انگلش میں تو آپ جانتے ہیں سیلف ورشپ کہہ لیں, سیلف ڈسپشن کہہ لیں, سیلف لائکنس کہہ لیں. اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ خدا آپ اپنی زلف کا گرویدہ ہوں, اپنے ہی بنے پھرتے ہیں, اپنے آپ کو ہی سنوارتے رہتے ہیں.
تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ انسان کے لیے خود پسندی اپنے علم پر اقتناع جو لفظ ہے نا قناعت والا ہی ہے، قانے قاف نون عین قناعت، اپنے علم پر اقتناع بہت بڑی مصیبت ہے۔ یعنی جو علم ہے نا بس اسی پہ ہی آپ اپنے کافی سمجھیں کہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ مرض عام ہے، مسلمان تو مسلمان، یہود و نصارہ تک خود کو حق پر سمجھتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں بحث و تمحیص اور غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کریم یا کوئی اور دل نرم کرنے والا کلام سننے کے لیے نہ تیار ہے، نہ صرف تیار نہیں بلکہ اس سے بھاگتے اور دور رہتے ہیں۔ اس طرح ہر نفس پرست خود کو حق پر سمجھتا ہے، اپنے باپ دادے کا مذہب سمجھ کر، یا اس لیے کہ پہلی مرتبہ جس کو اختیار کیا بس اسی کو صحیح سمجھ لیا، اور اپنی غلطی پر نظر نہیں، اور علماء سے بحث اور سوال اور اپنی غلطی کی درستگی نہیں کرتے۔ خوارج کا حال بھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تھے ایسا ہی ہے، کہ جو ان کے دل میں آیا اور جس کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے بس اسی کو اختیار کر لیا، اور علماء اور ذی عقل لوگوں کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، تو ان میں سے 2000 افراد نے اپنے موقف سے رجوع کیا۔ البتہ ابن ملجم پھر بھی اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ یہ تاریخی نام ہے، انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ اس نے اپنی غلطی ماننے سے انکار کیا اور اپنے مذہب کو حق سمجھ کر امیر المومنین کے قتل کو حلال سمجھنے لگا۔ جی، حضرت علی کو اس شخص نے قتل کیا تھا، بلکہ اس کو دینی فریضہ سمجھ بیٹھا، اور قتل بھی کیا تھا دین کے نام پہ، جیسے مذہبی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ پکڑا گیا اور اس کے اعضاء کاٹے گئے تو اس نے مزاحمت نہیں کی۔ جب اس سے یہ کہا گیا کہ زبان باہر نکالو تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں ذکر الہی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اس قسم کی بد فہمی کا کیا علاج ہے؟ یعنی ایک طرف امیر المومنین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور دوسری طرف کہتا ہے میں تو اللہ کا ذکر ہی بڑا کرتا ہوں۔ اس طرح حکمرانوں کی اکثریت لوگوں کو قتل کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھتی ہے، مگر علماء سے ان کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں پوچھنے کو گوارا نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے تو دوسری طرف دوسری، اور عوام کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر پر گھمنڈ کر کے گناہوں پر جری ہوتی ہے، عتاب الہی یعنی اللہ کی ڈانٹ کو بھول جاتی ہے، اور کچھ اہل سنت ہونے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے نیک اعمال پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہے، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو دلیل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے، محض اپنے نفس یا اپنے علم پر بھروسہ نہ کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ بظاہر تو ایک بڑا معصوم سار، بڑا بنائن قسم کا نام تھا خود پسندی، لیکن ہم نے اس میں سے کیا کیا سیکھا؟ پہلی بات ہے کہ یہ ایک مصیبت اور ایک عام مرض ہے۔ ہر بندہ یعنی جس کو کوئی نہ پوچھے وہ بھی خود پسند ہوتا ہے، اور میں نے اس کا اظہار دیکھا ہے لوگوں کا رشتے ناتوں پہ، ہم جی ان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی شیخ ہے تو شیخ ہے، ہوتا رہے اپنے گھر، اور اگر کوئی چودھری ہے، اور اگر کوئی وڑائچ ہے، اور اگر کوئی گجر ہے، جو بھی ہے بسم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے نام ہے، یعنی اللہ نے جہاں پیدا کر دیا، اگر آپ ایک خاندان میں آ گئے تو کوئی نہیں، لِتَعَارَفُوا بَيْنَكُمْ۔ سورہ حجرات میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں قبائل شعوب بنا دیے تاکہ تعارف ہے، یعنی یہ ذات برادری ہم نے نہیں بنائی، یہ پیچھے سے نسل در نسل چلتی آئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے متقی جتنا ہوگا نا کوئی، وہ اتنا اللہ کے ہاں باعزت ہوگا۔ بالکل اسی کو ذہن میں رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو پسند کریں گے نا، آپ دوسروں کو ضرور لیٹ ڈاؤن جانیں گے۔ بلکہ بعض لوگوں کی ٹون کہتے
ہم نہیں کرتے اپنوں سے باہر، اپنا نام لیتے ہیں، ہم تو ان میں ہی کرتے ہیں. تو میں کبھی کبھی لوگوں کی اس ٹون کو سوچتی ہوں کہ آپ کو واقعی دیتا بھی ہے کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا ہم نے آپ کو دینی، لو آپ پہ ہم اپنا رشتہ کر دیں. تو پھر عزت اپنے ہاتھ میں، آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ دوسری بات، نفس پرست خود کو حق پرست سمجھتا ہے. اصل میں اپنے نفس کی پوجا ہوتی ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، پوچھ خود کو رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ میں دوسروں کو فائدہ دے رہا ہوں یا ان کو پسند کرتا ہوں. اسی طرح خوارج کا حضرت علی کے خلاف بغاوت کو حق سمجھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ سمجھ کے حضرت علی کو شہید کیا تھا؟ یاد رکھیے یہ بہت بڑا بھول ہے. تاریخ کھول کر دیکھیے، لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو قتل کیا، حضرت عثمان غنی کو قتل کیا، کربلا کا واقعہ ہوا، حضرت علی کی شہادت، اور اسی طرح کی 20 اور مثالیں لے لیجئے. ہر بندے نے یہ کام خود کو حق پہ سمجھتے ہوئے کیا. آج بھی آپ دیکھیے کوئی کسی کو ستا رہا دکھتے رہو، کہتا ہے نہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. یعنی آج آپ دیکھیے تفرقہ بازی امت مسلمہ میں، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے اختلافی لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ممبروں پہ بولتے ہیں، وہ کوئی گناہ سمجھ کے بولتے ہیں. مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ کسی شہر میں اللہ نے کسی کو دین کے لیے بھیج دیا. رسمی کلامی دین مسجدیں تو پہلے بھی تھیں، لیکن وہ ایک شعوری دین کی کوشش تھی. اور جب انہوں نے کام شروع کیا تو ظاہر ہے جب کام شروع ہوتا ہے تو کوئی نام بھی ہوتا ہے، کوئی لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے فتویٰ دیا، میں نے اپنے کانوں سے جنہوں نے بھی سنایا ان کی بات سنی اور کوٹ کرتی ہیں. کہنے لگی کہ مسجدوں پہ، ممبروں پہ اور اپنے اپنے پرسنل حلقات میں اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو اب نئے لوگ آگے ہیں کام کرنے والے، یہ ہماری اجتماعیت میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، یہ فتنے ہیں. جب ہم جو کر رہے تھے کام، تو ایک نئے بندے کا آ کے یہاں کام کرنا، یہ تو ایک وہ اجتماعیت کو توڑنا ہے، تو ان کا بائیکاٹ کریں. کسی نے کہا کہ یہ عقیدے بدل دیں گے، یہ کر دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی گناہ کی اناؤنسمنٹ ہے کہ اپنی عورتوں کو بچا لیں، فلاں ان کی سوچیں نہ بدل دیں. عام باتیں، یہ کوئی ایک کہانی نہیں، 20 کہانی ہے ایسی، ہر جگہ یہ کہانی ہے. تو وہ کوئی برا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں وہ. حتیٰ کہ آپ دیکھیں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قل فیہما، شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ ان دونوں میں کچھ نفع بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. مکہ والوں کی عادت کیا تھی؟ شراب پیتے تھے، بس پیتے تھے تو پیتے تھے. جب شراب کا نشہ خوب چڑھتا، تھت ہو جاتے نا، تو جس کا جانور ان کے ہاتھ میں آتا اس کو ذبح کرتے، اس کا گوشت کاٹتے اور جا کے غریبوں مسکینوں میں بانٹتے. جب ہوش آتا، نشہ ٹوٹتا، تو پتہ چلتا کہ وہ کسی غریب کا جانور مار دیا کرتی. جیسے حضرت علی نے اپنے شادی کے اخراجات کے لیے ایک جانور پالا ہوا تھا. حضرت حمزہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تو اس نشے میں انہوں نے وہ جانور ذبح کر دیا، جس کا حضرت علی کو بڑا ملال ہوا کہ میری شادی کیسے ہوگی، میں نے تو اس جانور کو پالا تھا تاکہ اس پیسے کو یوز کروں گا. تو یہ عام بات تھی. اچھا، جب بعد میں شراب کی حرمت شروع ہوئی تو لوگوں نے یہ تعویل پیش کی. لکھیے آج بھی ایسی بے شمار باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو فائدہ ہوگا. کہنے لگے دیکھو نا، شراب پی کر ہم صدقہ کتنا کرتے ہیں، اور آج انگلش میں لکھیے فار اے گڈ کاز، فار اے گڈ کاز کا لیبل لگا کر آج لوگوں نے کانسرٹس اور ٹیبلوز اور عورتوں مردوں کے اختلاط کے وہ سارے پروگرام جائز بلکہ نیکیوں کا ذریعہ سنبھالی ہے، جس کی انکم سے زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے گی. کہتے ہیں کوئی نہیں، پیسے جمع کرنے، فنڈ ریزنگ کرنا ہے، فلاں جگہ کام کرنا ہے، چلو خلا گلا کرتے ہیں، لوگ آئیں گے، پھر ٹکٹیں بیچیں، وہ ٹکٹیں ساری لگیں گی اور وہاں جا کے مسجد بنا دیں گے. کوئی برکت نہیں ہوگی آپ کے اس پیسے میں. یہ مراد ہے ادھر. اللہ ہمیں بچا کے رکھے.
پھر کیا دیکھا کہ مشرک اپنے شرک کو حق سمجھتا ہے، اور باپ دادا کے مذہب کو حق سمجھنا تو انسانوں کی بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ اور ایک اور چیز کیا سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر پہ گھمنڈ کر کے گناہوں پہ شیر ہو جانا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور خاص طور پہ پھر اللہ کے عتاب کو بھول جانا۔ تو اپنے لیے عمل کا نقطہ یہی ہے کہ انشاءاللہ شعوری مسلمان بننا ہے، غیر شعوری طور پہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ بات چونکہ گناہوں کی ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بات کریں اور اپنے بارے میں نہ سوچیں؟ گناہوں کے جو باقی اثرات ہیں نا اس کو ذرا سا بھی پیچھے کر دیں، جو پڑھ لی ہیں اور جو آگے بھی پڑھیں گے۔ لیکن ایک چیز جو ہم اپنے اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے، نوٹ کیجئے، ہر گناہ پر عقاب ضرور ملتا ہے۔ عقاب کیا ہے نا، میں پہلے سمجھا دیتی ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عذاب، عذب یعذب، تعذیب، تعذیب کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے نا، چکھانا، ٹو ٹیسٹ، مٹھاس کا چھین لینا۔ عذبن کہتے ہیں میٹھے کو، سورہ فاتر میں آتا ہے ھذا عذبن فراتن، یہ میٹھا پانی ہے تو یہ کڑوا۔ مٹھاس کو کہتے ہیں عذبن، اور عذاب فعال کا وزن کہ مٹھاس کھینچنے والا، سنیچ کر لیتا ہے مٹھاس۔ تو عذاب وہ چیز ہے جو بندے کی زندگی کی مٹھاس اور اس کی لذت کم کر دیتی ہے یا ختم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کیا عذاب، یہ تو آخری چیز ہے۔ عقاب کیا ہے، پیچھے لگ جانا، عقیبہ سے، عقیبہ یعقب، یعقوب لفظ بھی اسی سے ہے، فاعل کے وزن پہ، عاقبت لفظ بھی اسی سے، یعنی جو کام کیا اس کے پیچھے ویسی ہی سزا ملی، عقوبت اعمال کہتے ہیں نا۔ تو ہر گناہ پر عقاب ضرور ملتا ہے، یہ مختلف جملہ اس سے کہ ہر گناہ پر عذاب ملتا ہے، یعنی عذاب ہو نہ ہو، گناہوں کے پیچھے لگ کر کوئی نہ کوئی چیز ضرور آتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک نظریہ ہے، آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھنا ہے، ہر عمل کا بدلہ نیک ہو یا بد ضرور ملے گا، یہ لکھ لیں۔ جیسے انسان کے جسم کا ایک سایہ ہوتا ہے نا، شیڈو، پرندے کا بھی شیڈو ہوتا ہے، بس لکھ لیں ہر عمل کا شیڈو ملے گا، اگر عمل اچھا تو شیڈو اچھا، اور دوسری صورت میں دونوں برے۔ گناہ پر بروقت سزا نہ دیکھ کر یہ سمجھنا کہ گناہ معاف ہو گیا، غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے۔ اور یاد رکھیے انسانوں کی اکثریت اسی غلطی کا شکار ہے، کیونکہ بسا اوقات گناہ پر عقاب ایک مدت کے بعد آتا ہے۔ بہت کم اعمال ایسے ہوں گے جن پر سزا نہ ہو، ورنہ ہر عمل پر سزا ضرور ملتی ہے، جلد یا بدیر۔ فرمان الہی ہے من یعمل سوءا یجز بہ۔ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک لقمہ کھایا، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہب بن منبع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بذریعہ وحی فرمایا، کیا میں نے تم کو اپنے لیے نہیں بنایا اور اپنے گھر میں تمہیں نہیں رکھا اور فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اور تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے میرے عہد کو بھلا دیا۔ میری عزت کی قسم اگر میں تم جیسے لوگوں سے زمین بھر دوں اور وہ دن رات میری عبادت کریں، اور پھر اگر ان سے نافرمانی ہو جائے تو ان کو بھی نافرمانوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل نے ان کو زمین پر اتارا اور آدم علیہ السلام جبل الہند پر 300 سال روتے رہے، آپ کے آنسو ندی نالوں میں بہنے لگے جن سے پاکیزہ درخت اگنے لگے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام صرف ایک نظر کی وجہ سے عتاب میں آئے اور روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسو سے گھاس اگنے لگی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ بچڑے کو، بچڑا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کس کو کہتے ہیں، گائے کا بچڑا، اجل، ہاں، ایک مرتبہ بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کرنے کی پاداش میں یوسف کی جدائی کی تکلیف اٹھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو حکم آنے سے قبل بستی سے نکل گئے، انہیں اسی بنا پر مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی
کہ تیری قوم میرے اس حکم کو چھوڑ بیٹھی جس کی وجہ سے میں نے ان کو عزت دی تھی۔ میری عزت کی قسم میں ان پر ایسی بے رحم فوج مسلط کروں گا جو ان کے رونے کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب وہ تو آپ کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور تیرے صفی کہتے چنا ہوا، صفیہ صفائی وہی لفظ ہے، مصطفیٰ لفظ بھی سے مراد چنے ہوئے، اور تیرے صفی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور تیرے نبی داؤد علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، میں نے ابراہیم، موسیٰ اور داؤد کو اطاعت کی بنا پر عزت سے نوازا تھا۔ کسی بزرگ نے ایک خوبصورت چہرے کی طرف نظر کی تو ان کے شیخ نے کہا یہ کیا دیکھنے کا طریقہ ہے؟ اس کی سزا ضرور پاؤ گے۔ تو 40 کے بعد وہ قرآن بھول گئے۔ وہ 40 کیا تھا کتنا تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دانت نہ ہونے پر آر دلائی کہ تمہارے دانت نہیں ہیں، ذرا برا بلا کہا، تو اس کی سزا میں میرے سارے دانت جھڑ گئے۔ میں نے ایک مرتبہ عورت کی طرف دیکھا تو میری بیوی کی طرف بھی ایک شخص نے دیکھا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ ابن سیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو اس کے افلاس یعنی غربت پر آر دلائی تو میں بھی مفلس بن گیا۔ اس طرح ایک اور عجیب واقعہ میں نے سنا ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ خلیفہ المقتدی باللہ یعنی خلیفہ کا نام مقتدی باللہ اپنے وزیر ابن حسیر جن کا لقب نظام تھا ان سے سخت ناراض ہوئے اور اس سے 10,000 درہم جرمانہ لینے کا حکم نافذ کیا۔ اس کے رشتہ دار اور گھر والے کافی غمگین ہوئے کہ اتنی رقم کہاں سے لائیں گے، تو نظام نے کہا کہ مجھ سے 10,000 یا 5,000 یا 4,000 درہم ہرگز وصول نہیں کریں گے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ وہ کس طرح؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص پر ظلم کیا تھا اور 3,000 درہم اس پر ڈال دیے تھے، تو اس مقدار سے زیادہ مجھ سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ جب اس نے 3,000 درہم ادا کیے تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور باقی رقم معاف کر دی۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں اور تجربہ ہے، مجھے جو بھی تکلیف، غم، پریشانی، سینے کی تنگی لاحق ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ میری فلاں غلطی کی سزا ہے، اور بعض دفعہ تعویل سے کام لیا تو عقوبت میں مبتلا ہوا، یعنی چیز کی اصل کو ذرا سے ادھر ادھر کر دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ اصل میں عمل کی بات ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کا جائزہ لیتا رہے اور توبہ کے ذریعے ان کے اثرات کو مٹاتا رہے، ورنہ گناہ کے عقاب سے بچنا بہت مشکل ہے، اور توبہ میں خوب مگن ہو اور نیک اعمال کرتا رہے، توبہ کر کے بھی ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی توبہ کو قبول فرمایا، مگر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ذنبی میرا گناہ، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ذنبی ذنبی میرا گناہ میرا گناہ۔ سوال کہ قرآن پاک کی آیت وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ جو برا عمل کرے گا اس کی سزا بھگتے گا، خبر ہے اور اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کار کے گناہ معاف نہیں فرمائیں گے، حالانکہ یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے اور گناہ گاروں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ جواب کیا ہے؟ اول یہ کہ اس کی آیت کا مصداق یعنی جس پہ یہ فٹ ہوتی ہے، سچے دل مصداق صدق سے لے لیجئے، یعنی بالکل ایگزیکٹلی جس کے لیے کہ وہ شخص ہے جو گناہوں پر مصر رہتے ہوئے بغیر توبہ کے مر جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اپنے اطلاق پر ہے، کسی خاص حالت پر محمول نہیں، یعنی ایک خاص کانٹیکس کے ساتھ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ یعنی جزا اور سزا کی صورت میں دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا الست تمرد کیا تو بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ یہ سب اعمال کی سزا ہے کہ یعنی ہاں اعمال کی جزا اور سزا دنیا میں بیماریوں، غموں، تکلیفوں کی صورت میں مل جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب مومن توبہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کا غم اس کو ہر وقت ستاتا رہتا ہے،
یہ تو بہت بڑی عقوبت اور سزا ہے. اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو دائمی سزا کی کڑواہٹ کو جانتے ہوئے بھی ایک لمحے کی معصیت یعنی نافرمانی کو یا نافرمانی کی لذت کو ترجیح دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک طویل ٹاپک تھا جس میں کچھ چیزیں آپ کو ڈفرینٹ بھی لگی. شروع میں خاص طور پہ جب انبیاء کرام کے متعلقات تھے تو چونکہ یہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے وقت کی ایک شخصیت ہے، ہم اس میں سے وہ چیز لے لیں گے جو قرآن سنت کے مطابق فٹ سمجھ آتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ روایت ٹھیک نہیں. جیسے وہب بن منبع کا اپنے اوپر نام پڑھا نا، تو یہ سے میں پچھلے علماء میں سے تھے، جیسے یہود اور نصارہ کے علماء کی طرف نسبت ہے. تو ایسی روایت جو بنی اسرائیلی روایت ہونا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے لا تصدقوا ولا تکذبوا. تو اس سارے میں سے کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے کہ ہر گناہ کا بدلہ چاہے وہ نیک ہو یا بد ضرور ملے گا. گناہ پر فوری پکڑ نہ ہونے کو یہ نہ سمجھیے کہ گناہ معاف ہو گئے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اکثر لوگ اسی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات گناہ کے سزا ایک مدت بعد ملتی ہے، یعنی فوراً نہیں ملتی، کچھ عرصے کے بعد ملتی ہے. بہت کم اعمال ایسے ہیں جس پر سزا نہ ہو. ہاں، ہر عمل پر سزا یا جزا ضرور ملتی ہے. شکل بدل جاتی ہے، ٹون چینج ہو جاتی ہے، فارم چینج ہوتی ہے. اور بیچ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ کہا کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا تو میرے طرف بھی کسی اور نے دیکھ لیا. اور اگر ہمیں اس کا یقین آ جائے نا کہ آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی جگہ سے گھوم پھر کے وہ چیز پھر ہمارے ہی پاس آئے گی. اور میں یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا. سورۃ نساء کی آیت 123 ہے. تو اس سے سامنے رکھتے ہوئے سوچنا ہے کہ کہیں ہمیں بھی انہی چیزوں میں پکڑ نہ لیا جائے. پھر آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی بھول تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن بھول تو تھی نا، اللہ نے نکال دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خوبصورت سوال اور اللہ کے نبی کا جواب. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے کس چیز کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریں. باقی جو ادھر ادھر کی چیزیں ان کو بھول جائیے. اور یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ الستا، کیا تم نہیں بیمار ہوتے، تو یہ روایت مسند احمد کی جلد 1 صفحہ 29 پہ، اور مستدرک حاکم کی جلد 3 74 پیج پہ، اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کے برے اثرات سے بچائے اور ہم بہترین طریقے سے اللہ کی مرضی کے ساتھ اس دنیا سے گزریں، ہمارے اوپر کسی گناہ کا کوئی اثر نہ ہو، ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے دنیا سے جائیں. اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء. جی بہت کچھ سیکھنے کو تھا آج پھر چھوٹے چھوٹے جیمز کی صورت میں. اور بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے نہیں چیزوں کیسے بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں. جیسے یہ سب سے آخر ٹاپک تھا نا کہ اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں اور فوری پکڑ نہیں آتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ معاف ہو گیا نا، تو یہ نفس کا دھوکہ ہے. گناہ کا بدلہ فوری یا بدیر ضرور ملتا ہے. اور جیسے انبیاء کرام کی مثالیں دی گئی نا کہ ان کی ہلکی سی لغزش یا کچھ سوچ پہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے تھے، اور نیک لوگوں پہ بھی اسی طرح. ہم سب یہ سوچنے کہ مقام ہم لوگوں کے لیے ہے کہ یہ وہی چیز ہے نا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تم پر جب مصیبتیں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا، تو اپنے محاسبے کی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ضرورت ہے ریئلی. اور ایک اور چیز جو شروع کے ٹاپک میں تھی نا، سب سے پہلا ٹاپک، اس میں ہمارے لیے اور میں نے اپنے لیے اپنے محاسبے کا یہ نقطہ نکالا کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی حالات آ جاتے ہیں، اچانک سے کوئی مشکل حالات آ جائیں، کوئی اچانک خبر سن لی کچھ، تو اس ٹائم پہ میں کیا کرتی ہوں. تو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے
کیونکہ یہ جم بہت پیارا ہے کہ ہوشیار آدمی جو ہوتا ہے نا اس پہ کوئی افتداد آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آسانی سے نکلنے کی اس پہ پھر تدبیر نکال لیتا ہے اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی فہم و فراست کی وجہ سے. اور اگر غافل شخص ہو تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ الٹا اپنے لیے پریشانی کے اور زیادہ کام جو ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی ہولتا رہتا ہے نا انسان. تو اس پہ بھی بہت زیادہ ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز کہ یہ تو پلے سے باندھنے والی بات ہے کہ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرنا، یہ تو بہت زبردست. اور قرآن میں ہم نے کئی جگہ پڑھا، ہر دورہ قرآن میں، قرآن کی ہر تقریباً کچھ کلاسز کے بعد اسی چیز کو دہرایا جاتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرنا. اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا بے نیاز کر دینا مخلوق سے. اس کے بعد پھر خود پسندی کا جو ٹاپک تھا یہ بھی بہت زبردست تھا. اس میں ہمارے لیے عمل کی بس یہی بات تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ امیری، غریبی اور برادری اور ان چیزوں پہ فخر کرنا، حسن پہ فخر کرنا، اپنی کسی عہدے پہ فخر کرنا، یہ سب اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو متقی لوگ ہیں نا وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہیں. اور یہ ایک ڈرنے والی چیز تھی کہ خوارج کا نام آپ نے لیا نا، کہ وہ بھی حضرت علی کو قتل کرنے ہیں، یا پھر جنہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کرنے والے لوگ، ایون حضرت عثمان کو شہید کرنے والے لوگ وہ خود کو حق پہ سمجھتے تھے. تو یہ ایک ڈرنے والی چیز ہے کہ انسان غلط ہوتے ہوئے مکمل طور پر خود کو حق پہ سمجھے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی ایسے تمام جو مہر لگی ہوئی چیزیں ہیں اور کہ عقل ہی اللہ تعالیٰ انسان کی سلب کر لے اور وہ باطل پہ ہوتے ہوئے کہے کہ میں حق پہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے. بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے نفس کے تزکیہ کی. جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن الجزاء. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں فہم دے، فراست دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ اگر یہ نہیں ہوگی نا تو ریئلی پھر کیا فائدہ نا، کہ پھر